بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حلیہ بدل کر جوان لڑکیوں کی میت کو غسل دینے والا امجد پکڑا گیا۔ اس نے بتایا وہ کروڑوں کما چکا ہے۔ اس کا عمل سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ جو میرا مجرم تھا، بلکہ نہیں، وہ تو میرا دوست تھا، میرا بہترین دوست، ایک ایسا دوست جس کی دوستی پر مجھے فخر تھا، اور اب یہ دوستی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ وہ میرا بدترین دشمن بن چکا تھا، کیونکہ اس نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش جس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میں ایس پی فرحان، جس کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا، جس کے پاس روپے پیسے کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جس نے پولیس فورس صرف اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ہی جوائن کی تھی، میرا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی مجھ سے اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتا، کیونکہ میں اڑتی چڑیا کے پر گننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں لفظوں کے ہیر پھیر سے واقف تھا، میں نظروں کی چوری کو اور انسان کے ارادوں کو اس کی نگاہوں سے ہی پہچان لیتا تھا، اور میں یہاں آ کر دھوکہ کھا گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، جب تقدیر کسی کو سبق سکھانے پہ آئے تو انسان کو اسی کے ہاتھوں توڑتی ہے جس پر انسان کو سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب وہ میرے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اپنے تمام گناہوں سے واقف ہو، اور وہ جانتا ہو کہ اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہی، اور نہ ہی یہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ بچا ہے، اور اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا موت کا راستہ۔ یہ راستہ اسے پھانسی کے پھندے سے موت تک لے کر جاتا تھا۔ اب وہ بھی حقیقت حال سے واقف تھا۔ اس دن میں نے یوں خاموشی سے بیٹھے اسے دیکھا تو میں نے اپنی ازلی گرجدار انداز میں اسے کہا کہ مجھے بتاؤ، تم یہ کام کب سے کر رہے ہو؟ مگر میری آواز میں وہ گونج مخفوت تھی جو میری شخصیت کا خاصہ تھی۔ مجھے خود بھی اپنی شخصیت بہت کھوکھلی محسوس ہوئی، ایک کمی کا احساس شدت سے ہوا، مگر میں نے اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیا، کیونکہ میں اپنی کمزوری کو کسی پر بھی عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس سے مسلسل خاموش دیکھ کر میرا غصہ پھر سے بیدار ہو گیا۔ میں نے اب کی بار اسے غصے سے دھاڑ کر کہا کہ مجھے بتاؤ امجد، تم نے یہ مکروہ دھندا کب سے شروع کیا ہوا ہے، اور تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی میرے گھر میں میری عزت کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ وہ جب بولا تو اس کی آواز یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ آواز بہت دور سے آ رہی ہو۔ میری طرح اس کی بھی شہر میں بہت عزت تھی، لوگ اس سے بھی بہت جانتے تھے، وہ بہت دولت مند انسان جانا جاتا تھا، مگر اب مجھے پتا چلا تھا کہ اس چمکتی ہوئی شخصیت کے پیچھے کون سا سیاہ چہرہ پوشیدہ ہے، اور اب جب اس کا سچ بھی دنیا کے سامنے آ گیا تو وہ بھی اپنی جگہ پشیمان تھا۔ وہ بھی شاید یہی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اپنے جذبات پر قابو پا لیتا تو وہ آج یوں بری طرح سے نہ پھنستا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے خود کو ایک غریب گھرانے میں موجود پایا۔ میرے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور میں ان کی 7ویں اولاد تھا۔ میرے پیدا ہونے پر کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی تھی، کیونکہ اس دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو خوشی کس بات کی مناتے؟ غریب انسان جب پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو وہی دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ میں بھی باقی بچوں کی طرح گلیوں میں رلتے ہوئے گندے سندے حلیے میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ میں رل کر پل رہا تھا۔ میرے ماں باپ کو مجھ پہ کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ انہیں تو کسی بھی اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور انہیں تو شاید ہمیں صرف پیدا کرنے میں ہی دلچسپی تھی۔ میرے بہن بھائی بھوک سے بلکتے روتے رہتے، اور میری ماں چارپائی پر پڑے ہائے ہائے کرتی رہتی۔ اسے اپنی کسی بھی اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی، کوئی ہوش نہیں تھا، کوئی بھوکا تھا تو اس کی بلا سے، کوئی رو رہا تھا تو اس کی بلا سے۔ شام کو جب ابا گھر آتا تو اس نے کھانے کے لیے اس سے پیسے مانگے جاتے تو وہ بھی ٹرائی کرنے لگتا تھا۔ ہمارے گھر میں دن میں ایک بار ہی کھانا پکتا تھا، اس میں سے بھی کسی کو ملتا اور کوئی رہ جاتا۔ اکثر میرا کوئی نہ کوئی بھائی رات کو بھوک سے روتے روتے سو جاتا تھا۔ مجھے اس ماحول سے بہت ہی زیادہ کوفت ہوتی تھی۔ صرف میری ایک بڑی بہن تھی جو مجھ سے پیار کرتی تھی اور جو میرا خیال رکھتی تھی، بلکہ وہ سبھی بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی، اور اکثر ہمارے دکھ کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو جاتی تھی۔ میں جب بڑا ہوا تو میں دوسرے بچوں کو اسکول میں جاتا ہوا دیکھتا تھا، تب میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی اسکول جاؤں اور میں بھی پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ مگر اس ماحول میں جب ایک وقت کا کھانا بھی مشکل تھا تو میں اسکول میں کیسے پڑھ سکتا تھا؟ جب میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے ابو سے کیا تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ خبردار، آج کے بعد ایسی کسی خواہش کا نام بھی لیا تو تمہیں دیکھ کے باقی بچے بھی بگڑ جائیں گے۔ میں تم لوگوں کو کھانا پورا کروں یا میں تم لوگوں کو اسکول میں پڑھاؤں؟ اگر پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ساتھ مزدوری کرو اور اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھاؤ۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، تب میں صرف 6 سال کا تھا، مگر ابو کی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اگر زندگی میں مجھے کچھ کرنا ہے تو مجھے یہاں سے، اس ماحول سے نکلنا ہوگا، اور مجھے اس کے لیے خود ہی محنت کرنی ہوگی۔ اور اتنے چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے کامیابی کا فارمولہ جان لیا تھا، اور پھر میں نے چھوٹی موٹی مزدوری کرنی شروع کر دی تھی۔
مجھ سے بڑے بھائیوں کو ابو نے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کے لیے ڈال دیا تھا، تو کسی کو کسی مستری کے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے لگا دیا تھا، اور پھر میں نے ان پیسوں سے کتابیں خریدی اور سرکاری اسکول میں داخل ہو گیا۔ مگر ابا کو میرا پڑھنا لکھنا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ میں جو بھی کام کروں پیسے لا کر اس کے ہاتھ پر رکھوں۔ اب میرے بھائیوں کے کام کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ اب بھوکے پیٹ نہیں سوتے تھے۔ ابا کو پھر بھی میں آنکھوں میں کھٹکتا تھا، وہ مجھے بات بات پہ مارتا تھا، بات بات پہ میری پٹائی کرتا تھا۔ اماں کو بھی مجھ سے یہی شکایت تھی کہ میں جو بھی کماتا ہوں میں اس کے ہاتھ پر باقی بھائیوں کی طرح کیوں نہیں رکھتا۔ میں اس ماحول سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس سب میں صرف میری بڑی بہن ہی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی اور میرا حوصلہ بڑھاتی تھی، مگر کب تک؟ اب میں 12 سال کا ہو چکا تھا، مجھے کافی حد تک پڑھنا لکھنا آ گیا تھا۔ میں اردو بول اور لکھ لیتا تھا کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ اور پھر میں نے ایک دن ایک بہت مشکل فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب وہ مجھے اسکول میں نہیں جانے دے گا، اور مجھے پڑھائی سے عشق تھا، میں پڑھائی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ نکلا اور میں ایک ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میرے پاس تھوڑے سے ہی پیسے تھے جن سے میں بمشکل ایک وقت کا کھانا کھا سکتا تھا۔ میں ٹرین میں ہی سوار ہو گیا جب ایک انجانی سی سانسوں سے میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک درمیانی عمر کا مرد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں اسے دیکھ کے ایک دم گھبرا گیا تھا۔ اس کے چہرے میں مجھے باپ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا جب اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ اگر تم گھر سے بھاگے ہوئے ہو، اگر اس دنیا میں تمہارا کوئی بھی نہیں ہے تو تم مجھے اپنا سمجھ سکتے ہو، تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ سے بہت سی میٹھی میٹھی باتیں کی، مجھے بہت سی چیزیں لا کر دیں۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، اور میں نے اسے اپنی ازلی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، وہ مجھے پڑھنے کے لیے اسکول میں ڈال دے گا، وہ میری ہر بات مانے گا، بدلے میں مجھے بھی اس کی ایک بات ماننی ہوگی۔ تب میں نے اس کی اس بات پر غور نہیں کیا تھا، اگر میں غور کرتا تو میں شاید تب بھی نہ سمجھ سکتا، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھ سے کبھی بھی یہ چیز نہیں سکھائی تھی کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرنے پر تیار ہوتا ہے تو اس میں اس کی اپنی بھی کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اور آج کل کے زمانے میں کوئی بھی بے غرض ہو کے کسی کی مدد نہیں کرتا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے کر آ گیا تھا جس کا صحن کچا تھا اور یہاں پہ 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور ان کے آگے ایک برآمدہ تھا۔ یہ گھر ہمارے گھر کی نسبت بہت اچھا تھا اور یہ کافی حد تک صاف ستھرا تھا، اور اس گھر میں ایک عورت بھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے میرے بارے میں پوچھنے لگی تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم اس کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہوئی۔ اگلے دن وہ مجھے لے کر بازار میں چلا گیا اور مجھے میری ضرورت کا تمام سامان لے کر دیا۔ مجھے کتابیں، بیگ، کپڑے، ہر چیز لے کر دی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور گھر آنے کے بعد میں نے خوشی خوشی اس عورت کو یہ سارا سامان دکھایا۔ میری خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی اور پھر اس آدمی نے مجھے کہا کہ تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اس کی بیوی مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی۔ اس آدمی نے میرا لڑکیوں والا حلیہ بنا کر مجھے اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ وہاں پر جو کچھ بھی ہو چھپا کر ویڈیو بنانی ہے اور لا کر مجھے دینی ہے۔ اس کام میں اس کی بیوی میری پوری مدد کرتی تھی۔ شروع میں مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی اور مجھے شرم بھی آتی تھی، مگر رفتہ رفتہ جب میں اس سب کا عادی ہو گیا تو میری شرم آہستہ آہستہ زائل ہونے لگی اور مجھے اس سب میں مزہ آنے لگا۔ میں پڑھائی میں بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور اپنی ہر کلاس میں ٹاپ کرتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی ان تصویروں کا کیا کرتا ہے، مگر اس کے پاس اب بہت ہی زیادہ پیسے ہونے لگے تھے اور اس نے ایک بہت اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا اور ہم تینوں اب اس گھر میں ہی رہنے لگے تھے۔ اسکول کے بعد اس نے کالج میں میرا داخلہ کروا دیا تھا اور میری ابھی بھی وہی روٹین تھی۔ میں ابھی بھی لڑکیوں والا حلیہ بنا کر اس کی بیوی کے ساتھ جاتا تھا اور یہ مکروہ فعل سر انجام دیتا تھا۔ میں گناہ اور ثواب کے چکر سے نکل چکا تھا، مجھے کوئی بات بھی غلط اور بری نہیں لگتی تھی۔ اور پھر کالج میں آنے کے بعد میری لڑکیوں سے بھی دوستی ہونے لگی اور پھر میں برائیوں اور گناہوں کے راستے پر چلتے چلتے بہت دور نکل گیا۔ پھر ہماری زندگی میں بدلاؤ تب آیا جب اس عورت کی اچانک سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تب وہ آدمی بہت ہی زیادہ افسردہ رہنے لگا تھا اور بہت ہی زیادہ بے چین اور اداس رہتا تھا، اور پھر اپنی بیوی کے مرنے کے کچھ وقت کے بعد ہی وہ اپنی تمام دولت جائیداد میرے نام کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ میں جب عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا تھا تو مجھے اکثر اپنے ماں باپ یاد آتے تھے، مگر جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا اس سے وہ فطری محبت میرے دل سے ختم ہو گئی تھی۔ بس ایک خون کے رشتے کی کشش رہ گئی تھی،
جس کی وجہ سے ان کی اور بہن بھائیوں کی مجھے یاد آتی تھی، مگر یہ وقتی کیفیت ہوتی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد میں اس چیز کو بھول جاتا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشغول ہو چکا تھا۔ میری کافی لڑکیوں سے دوستی تھی، اور پھر میں نے کچھ جائیداد بیچ کر ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کر لیا۔ اور جب میری تم سے ملاقات ہوئی، آج میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا۔ میری تمہارے ساتھ دوستی کی وجہ، تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی وجہ تمہاری بیوی تھی، جو مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی، اس سے دوستی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ تمہارے ساتھ بہت ہی زیادہ وفادار تھی، اور وہ میری کسی بھی بات میں نہیں آئی تھی۔ اور مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ تمہارے جیسے آوارہ انسان کو اتنی نیک اور اچھی بیوی کیسے مل گئی۔ اور جب اس کی موت کی اطلاع ملی، تب میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا کہ میں اسے جیتے جی تو نہیں حاصل کر سکا، مگر اس کے مرنے کے بعد تو کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں اس دن تمہارے گھر میں گیا تھا، مگر تمہیں نہ جانے کیسے مجھ پہ شک ہو گیا اور تمہیں میرا سارا کھیل ناکام بنا دیا۔ مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میری اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور اب باقی کی زندگی میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا ہے۔ غم تو مجھے اس بات کا ہے کہ میں اپنی منزل سے صرف چند قدم کی دوری پر تھا۔ میں جسے پسند کرتا تھا اسے مرنے کے بعد اسے حاصل کرنے والا تھا، مگر درمیان میں تم آ گئے۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میرا ذہن چکرا رہا تھا۔ مجھے اپنے گناہ، اپنی باتیں، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ جو کچھ میں اپنی زندگی میں کرتا رہا وہ میرے سامنے آ چکا تھا۔ اس نے اپنا ماضی نہیں دکھایا تھا، اس نے اپنی اصلیت نہیں دکھائی تھی، بلکہ اس نے تو مجھے آئینہ دکھا دیا تھا، ایک ایسا آئینہ جس میں میرا کالا کردار بالکل شفاف طریقے سے نظر آ رہا تھا۔ اور جب میں نے خود کو اپنے روبرو دیکھا تو میں شرمسار ہو گیا۔ میں نے خود سے ہی نگاہیں چرا لیں۔ میں اس کی باتیں سننے کے بعد وہاں ایک قدم بھی نہیں رک سکتا تھا۔ اگر میں رک جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر باقی عملہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آیا، اور مجھے انہوں نے ریسٹ کرنے کے لیے گھر بھجوا دیا۔ سب لوگ یہ جان چکے تھے کہ میں کیسی قیامت سے گزر رہا تھا اور میں کیسے سانحے سے دوچار ہونے والا تھا۔ اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہوتی تو آج میں یوں سر اٹھا کے سب کے درمیان نہ چل رہا ہوتا۔ گھر آنے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہر چیز مجھے اس کی یاد دلا رہی تھی، اور پھر میں اس کی تصویر کو لے کر بیٹھ گیا۔ کتنی دیر سے میری آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے، اور میں اپنے ماضی میں کھو گیا تھا۔ میں بہت ہی عیاش طبیعت کا ہوا کرتا تھا۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے، دولت کی فراوانی نے مجھے بے حد بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ماما، بابا، سب لوگ بہت زیادہ سمجھاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے میری تربیت میں کوئی کمی چھوڑی تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کا ایسا ماحول تھا یا میرے بابا بھی ایسے ہی تھے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس خاندان میں واحد میں فرد تھا جو ایسی فطرت کا مالک تھا۔ میں اپنے ماما بابا کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ بچپن میں میری ہر بات ہر ضد مانی جاتی تھی، اور یہ وضاحت تھی کہ میری ہر بات منانے کی عادت پختہ ہوتی چلی گئی تھی۔ جب کوئی میری کسی بات سے انکار کرتا تو مجھے بہت غصہ آ جاتا تھا۔ بچپن میں میرا غصہ گھر کے ملازموں پر اترتا تھا۔ میں ان کے بچوں کو مارتا بھی تھا، ان کو سزا بھی دے دیتا تھا، اور ملازموں کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتا تھا۔ ایک بار جب میں نے بابا کے سامنے یہ کام کیا تو بابا نے مجھے بہت ڈانٹا اور مجھے منع کیا کہ میں اس کے بعد ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ تب مجھے اس لڑکے پر بہت غصہ آیا، جس کی وجہ سے میرے بابا نے مجھے زندگی میں پہلی بار ڈانٹا تھا، اور پھر میں نے اسے سزا دینے کے لیے اسے کئی گھنٹے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ سب لوگ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، مگر کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں پایا تھا، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسی گھر کے پرانے اسٹور روم میں بند ہے۔ اتفاق سے ایک ملازم اس کی طرف گیا اور اسے اس کے رونے کی آواز سنائی دی، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ سہما سا ایک کونے کے ساتھ لگا بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگوں نے اسے بہت پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہی کس نے کیا ہے، مگر وہ مجھ سے بہت ڈر گیا تھا۔ اس کے ذہن پر میرا بہت خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس نے سب کے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی میرا نام نہیں لیا، اور اپنے ماں باپ سے اصرار کیا کہ اس نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ اس کے ماں باپ یہیں پر رہتے تھے ہمارے آرڈر میں، اور اسے گاؤں میں اپنے دادوں کے پاس بھجوا دیا گیا۔ اور اس کے بعد مجھے جس پر بھی غصہ آتا تھا میں اسے سزا دینے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میری یہ عادت میری یہ فطرت کا حصہ بنتی گئی، اور میں پھر اپنی اس عادت پر کبھی بھی قابو نہیں کر پایا۔ میری زندگی میں لڑکیوں کی حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں تھی۔ میں انہیں استعمال کرتا اور پھر انہیں چھوڑ دیتا۔ میری زندگی میں کتنی ہی لڑکیاں آئیں، کتنی ہی لڑکیوں نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، مگر پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹی تھیں۔ جب انہیں مجھ سے بہتر انسان ملا تو مجھے چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ تب میں یہی سمجھتا کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ سب روپے پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں، ان کے لیے انسان کے جذبات کی، احساسات کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے بھی کسی کو دل میں رکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں آج تک کسی لڑکی سے محبت میں مبتلا نہیں ہو سکا تھا۔ میرے نزدیک لڑکیوں کی اہمیت یہی تھی، جب دل چاہے ان سے دل بہلا لو، جب دل چاہے انہیں چھوڑ دو۔ میرے دوست اکثر مجھے چھیڑتے تھے
کہ جب تمہارے دل پہ کسی نے دستک دی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ محبت کس بلا کا نام ہے۔ میں ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ ہمارا خاندانی بزنس تھا، میرے پاپا کا چلتا ہوا کاروبار تھا، کئی فیکٹریاں تھیں، زمین جائیداد سب کچھ تھا، مگر میری خواہش اس کاروبار کو سنبھالنے کی نہیں تھی، بلکہ مجھے شروع سے ہی پولیس لائن میں جانے کا شوق تھا۔ جب میں نے اس خواہش کا اظہار اپنے ابو سے کیا تو وہ مجھے سمجھانے لگے کہ اپنا خاندانی کاروبار ہے، تمہیں کسی اور کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب انہوں نے میری خواہش دیکھی تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ وہ ویسے بھی میری ضد سے باخبر تھے کہ میں اپنی بات منوانے میں بہت پکا تھا۔ میں جب تک اپنی بات نہ منوا لیتا میں چین سے نہیں بیٹھتا تھا، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے پھر پولیس فورس جوائن کر لی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ نوکری کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میرے جیسا انسان جس نے کبھی ہل کر پانی بھی نہ پیا ہو، جسے کسی کا آرڈر سننے کی عادت بھی نہ ہو، تو اسے جب دوسروں کے آرڈر سننے کو ملے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ مگر یہ میرا شوق تھا اور میں اسی وجہ سے یہ نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ کچھ سالوں کے بعد میں ایس بی اے کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا اور اب میں خود بھی ایک سینئر افسر تھا۔ میرے ماتحت کام کرنے کے لیے ایک عملہ تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی خود دیکھتا تھا۔ ان دنوں سوشل میڈیا پہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی تھی، جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کسی ناعاقبت اندیش انسان نے خواتین کی میتوں کی بے حرمتی کی ہے اور ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے۔ یہ کسی گھر کا منظر تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میت کو غسل دینے والی کسی عورت نے یہ کام کیا ہے، اور حیرت کا مقام یہ تھا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی، وہ بھی ایک مردہ عورت کے ساتھ۔ ایسی صورتحال میں تو پتھر سے پتھر دل انسان کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ موت تو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، تو پھر یہ کیسا پتھر دل انسان تھا، اس نے یہ کام کیا تھا۔ اب جب میں نے اس خبر کی گہرائی میں جانا شروع کیا اور ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کاروبار تو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر پورن سائٹ پر ایسی بے شمار ویڈیوز تھیں جو انسانیت کے منہ پر تماچا تھیں۔ میں لاکھ برا سہی، بے شک میں بھی عورت کی عزت نہیں کرتا تھا، مگر ایسا کام کرنے سے پہلے میں ڈوب مرنا پسند کرتا۔ کوئی لاش کی بے حرمتی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس کیس کو خود ہینڈل کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر جب میں نے اس بارے میں تفتیش کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں کے ہاتھ بہت اونچے ہیں، ان تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے۔ اسی دوران میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ میری ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ وہ روڈ کراس کرتے ہوئے میری گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تھی، اور پھر میں جب اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو وہ پورا راستہ مجھے باتیں سناتی رہی اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں کسی کا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کی ڈانٹ کس طرح سے برداشت کر رہا تھا، بلکہ مجھے تو اس پر غصہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا بتا دیا تھا، اور پھر جب اس کے گھر والے وہاں پر آ گئے تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کا چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آتا رہا۔ جب کئی دن تک میری یہی کیفیت رہی تو میں نے اس کیفیت کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا جو میرے بچپن کا دوست تھا۔ میری بات سن کر وہ زوردار قہقہ لگا کر بولا کہ آج میری بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ میرے استفسار کرنے پر وہ اور زوردار طریقے سے ہنسا اور کہنے لگا کہ میں اکثر تمہیں یہ کہتا تھا کہ تمہاری اکڑ اس دن نکل جائے گی جب تمہیں کسی سے سچی محبت ہوگی، اور دیکھو وہ دن آ گیا، اور میں نے اس دن کا بہت سالوں سے انتظار کیا ہے، اور تمہاری یہ کیفیت مجھے بہت مزہ دے رہی ہے۔ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ واقعی میں مجھے اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، مگر وہ جس طرح کی لڑکی تھی اس کے ساتھ دوستی کرنا تو ناممکن لگ رہا تھا، اور گھر والے تو میری شادی کرنے پر زور دے رہے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شادی تو مجھے کرنی ہے، کیوں نہ میں اسی کے ساتھ کر لوں جو مجھے پسند ہے۔ پھر جب میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے پسند کے بارے میں بتایا تو انہیں بھی وہ لڑکی بہت پسند آئی، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی اور وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگا تھا اور زندگی میں بہت خوش باش رہنے لگا تھا۔ میں بابا کی بزنس پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ اس دن ایک گرینڈ پارٹی تھی جو کہ بابا نے گھر پہ ہی دی تھی، اور اس دن میں اپنی بیوی کے کہنے پر اس کے ساتھ اس پارٹی میں شامل ہو گیا تھا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو میرے لیے کچھ جانے پہچانے تھے اور کچھ انجان تھے، اور ایک لڑکا تھا جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے میں کافی معقول شخصیت کا حامل لگا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی، ایک گہرا راز چھپا تھا، ایک ایسا راز جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہ رہا ہو۔ میں اس کی آنکھوں سے متاثر ہو کر اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، اور جب اس نے میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ اسے دوستی کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بہت دلچسپ شخصیت کا حامل شخص تھا، اور وہ اپنے دوستوں پر پیسہ پانی کی طرح بہاتا تھا۔ اس کی بھی دلچسپیاں میری طرح کی ہی تھیں۔ میں شادی کے بعد بھی مکمل طور پر نہیں بدلا تھا، ابھی بھی میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آتی جاتی رہتی تھیں، اور وہ بھی میری طرح رنگین مزاج تھا۔
رفتہ رفتہ میری اس کے ساتھ دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور پھر وہ میرے گھر میں بھی آنے جانے لگا۔ مجھے اکثر میری بیوی کہتی کہ آپ کا یہ دوست مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ میں اس کی باتوں کو ہنسی میں ٹال دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اس وجہ سے غصہ کر رہی ہے کیونکہ میں اپنے دوست کو بہت وقت دیتا تھا۔ میں نے اس بات کو اس کا فطری حسد سمجھا اور وہ رات میرے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک سے میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کی ایک دم بگڑتی طبیعت مجھے ہولائے دے رہی تھی، اور جب میں اس کو ہسپتال لے کر گیا تو وہ ایک بچی کو جنم دے کر اس دنیا سے منہ موڑ چکی تھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا اندھیر ہو چکی ہو۔ میں غم سے بالکل نڈھال تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں تھا، بلکہ میں تو مدہوشی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سے جب میری بیوی کو غسل دینے کا شور بلند ہوا تو میں چونک کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں وہ تمام ویڈیو اور تصاویر گھوم گئیں جو میں سوشل میڈیا پر دیکھ چکا تھا اور جن کے بارے میں پچھلے کئی سالوں سے تفتیش کر رہا تھا۔ تب میں نے لیڈی کانسٹیبل کو کہا کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کی تلاشی لی جائے، اور پھر جو حقیقت میرے سامنے آئی وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ اس کی تلاشی کمرے میں جانے سے پہلے لے لی گئی تھی۔ اگر وہ اس کمرے میں چلا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ میں تو خود کو معاف کرنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میں نے لڑکیوں کے آگے پیچھے پھرنا چھوڑ دیا تھا۔ کئی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں اور پھر واپس بھی چلی گئیں۔ نہ مجھے کسی کے آنے سے فرق پڑا اور نہ ہی مجھے کسی کے جانے سے فرق پڑا۔ اس کے بعد گھر والوں نے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اسے کسی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، مگر میرے لیے اپنے دل کو سمجھانا بہت مشکل تھا، اور جب تک یہ دل اس کا نام لے رہا تھا، جب تک اس دل پر اس کی حکمرانی تھی، تب تک میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔